السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 7 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں ہمیں جانیں گے کہ توحید کی تعریف کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ جس میں اللہ فرماتا ہے تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ محمد آیت نمبر 19، جس میں فرماتا ہے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے۔ کیسے؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، یعنی توحید کا اقرار کرنا۔ سامعین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے جس نیکی کا حکم دیا گیا وہ توحید ہے، جس پر عمل کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جناب، یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ توحید کے مطابق عمل کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید کے مطابق عمل کرنے والے کو موحد کہا جاتا ہے۔ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ وہ دنیاوی اخروی مشکلات، مصائب اور اللہ کی جانب سے نازل کردہ سزا کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ دوستو، اگر بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی توحید موجود ہے تو یہ اس کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے گی۔ اگر بندے کا دل مکمل طور پر توحید سے بھرا ہوا ہے تو پھر وہ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گی۔ توحید والے کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پوری ہدایت اور مکمل امن و شانتی حاصل ہوتی ہے۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ توحید سے بندے کے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں۔ جب توحید بندے کے دل میں مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کے کاموں سے اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اور اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جب توحید بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہر قسم کے غم اور تکلیف کا برداشت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا توحید و ایمان جس قدر مکمل ہوتے ہیں اسی قدر خوشی، صبر، اطمینان کے ساتھ وہ مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے، اور وہ اللہ کے مقرر کردہ پریشان کن حالات کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ توحید بندے کو مخلوق کی غلامی سے نجات دلاتی ہے، اللہ کے سوا ان مخلوقات سے دل جوڑنے، ان سے ڈرنے، ان سے امیدیں لگانے اور ان کے لیے کوئی عمل کرنے سے آزاد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
موحدین کو دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، ذکر الہی سے سکون و اطمینان کی نعمت عطا کرتا ہے۔ سامعین، کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈیں۔ پہلا سوال، توحید کی تعریف کیا ہے؟ غور کریں، یاد کریں، جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو ریمائنڈ کریں۔ توحید کی تعریف کیا ہے؟ سوال نمبر 2، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سوال نمبر 3، توحید کے مطابق عمل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی توحید ہو تو کیا ہوگا؟ سوال نمبر 5، توحید کس کی غلامی سے نجات دلاتی ہے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔